بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی خوش آئند بات ہے کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان بھی ہو چکا اور اس کی تاریخ بھی طے ہو چکی۔ امیدواران میدان میں بھی اتر چکے، بی ٹی ممبر کی حیثیت سے بھی اور کونسلر کی حیثیت سے بھی۔ سارے لوگ وہ جن کے اندر ایک خواہش تھی کہ یہ جو ہماری سیاست ہے، جو ہمارے قائدین ہیں، جو لیڈر ہیں، جو اسمبلی میں بیٹھے وزراء ہیں، یہ عام کوٹھیوں سے نکل کر ڈائریکٹ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، یہ مال و دولت لگا کر ڈائریکٹ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو کسی غریب کے دکھ درد کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو کسی عام علاقے کے اندر وہاں رہنے والے لوگوں کے گزر بسر کا بالکل فکر ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی زبردست بات ہوگی کہ ایک جھونپڑی سے، ایک عام گھر سے، ایک عام علاقے سے نکل کر ایک فرد اپنے علاقے کی خدمت کر سکے گا، اور یہ بہت ہی سنہری موقع ہے۔ اب یہاں پر وہ لوگ جو واقعتاً اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے تھے یا جو سمجھتے تھے ان کے اندر صلاحیتیں ہیں لیکن انہیں موقع نہیں مل رہا، تو یہ ایک سنہری موقع ہوگا۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو جن کے صرف خالی ماحول نعرے تھے، وہ بھی سامنے آ جائیں گے، لوگوں کو ان کا بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نئی نسل کے لیے بھی اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ اس سے چھوٹے پیمانے سے، جیسے ہم قاعدہ پڑھ کر پھر پہلی اور دوسری اور پھر 10ویں تک اور یونیورسٹی لیول تک لوگ پہنچتے ہیں، اسی طرح یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں یہ بنیادی طور پر قاعدہ ہیں۔ جو لوگ یہاں سے کچھ سیکھ کر مزید آگے بڑھ کر ضلعی سطح پر جائیں گے، حلقے کی سطح پر جائیں گے، تو وہ یہ سارے چیلنجز جو بنیادی سطح کے ہیں وہ فیس کر کے آگے جائیں گے۔ یوں ایک فرد نکھر کر آگے آئے گا۔ یہاں پر میں چند گزارشات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ قطع نظر اس کے کہ کون سا فرد کس برادری سے ہے، کون سا فرد کس جماعت سے ہے، اس سے ہٹ کر آپ یہ دیکھیں کہ کون سا شخص باصلاحیت ہے، کون سا شخص آپ کے علاقے کے لیے، آپ کی نسل کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے جوانوں کے لیے کچھ کر سکتا ہے، تو اس کو ووٹ دیں۔ اور اس بات کا بھی آپ لوگ خیال رکھیں کہ آپ نے جس کے ساتھ وعدہ کیا ہے ووٹ دینے کا، یا جس کو باصلاحیت سمجھا ہے، جس کو اپنے بچوں کے مستقبل کا ضامن سمجھا ہے، اس کے ساتھ جو وعدہ کیا اسی کو ووٹ دیں۔ یہ نہ کریں کہ ووٹ کہیں اور دیا جا رہا ہے، وعدہ کہیں اور کیا جا رہا ہے، اور ہم گھوم پھر کسی اور کے ساتھ رہے ہیں، نعرے کسی اور کے لگا رہے ہیں اور جھنڈا کسی اور کا لگا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر فرد کو یہ حق دیا جائے کہ وہ ہر گھر میں جا کر ہر فرد سے مل کر وہ کمپین کرے، اپنا منشور پیش کرے، اپنا نعرہ پیش کرے، لوگوں کو اپنی طرف، اپنے نعرے کی طرف قائل کر سکے۔ اس پر ہمیں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں ہماری خوشیاں سانجھی ہیں، جہاں پر ہمارے غم سانجھے ہیں، جہاں پر ہمارا شب و روز کا گفتگو کرنا، نشست و برخاست سانجھی ہیں، وہاں پر یہ الیکشن بھی اسی طرح خوشی اور سانجھے ہو جانے چاہیے، اپنے اپنے نظریے کے تحت، اپنے منشور اور اپنی صلاحیتوں کے تحت۔ اور اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنا ووٹ کسی کو قیمت پر نہ دیں۔ کوئی فرد ہمیں آ کر یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا ووٹ بیچنا ہے، تو بالکل آپ ووٹ نہ بیچیں، کیونکہ یہ ایک امانت ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ ووٹ بیچ کر کسی غلط فرد کو دے دیتے ہیں تو یوں اس میں آپ سمجھیں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل آپ نے اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا کہ آپ نے بندر کے ہاتھ میں ماچس دے دی ہے۔ تو پیسے لے کر اپنا ووٹ قطعی طور پر کسی کو مت دیں۔ اور یہاں پر میں اپنے عوام علاقہ سے، وہ لوگ جو ووٹر ہیں، ان سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں نے اپنے حلقے کی صورتحال بھی دیکھی ہے، سڑکوں کی کیا صورتحال ہے، اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے، سکولوں کی اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں۔ ایسے میں وہ تمام جماعتیں جو ہمارے حلقے سے الیکشن لڑ کر اسمبلی میں جا چکی ہیں، کئی بار جا چکی ہیں، لیکن ہمارے حالات وہیں کے وہیں ہیں۔
غریب بندہ روز بروز اپنے کھانے کے لیے پریشان ہوتا جا رہا ہے، تو جن لوگوں کو آپ ایک بار پہلے آزما چکے ہیں ان کو اس دفعہ مت آزمائیں، ان جماعتوں کو بھی نہ آزمائیں۔ ہاں، اگر ان جماعتوں کے اندر اچھے لوگ ہیں جو وہ بھی دبے ہوئے تھے اور ابھی سامنے آئے ہیں، آپ چاہتے تھے کہ وہ لوگ آگے آئیں اور ان کو آپ ووٹ دیں، وہ کچھ کر سکتے ہیں تو ان کو ضرور ووٹ دیں، تاکہ یہ ووٹ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اس سے آپ یوں سمجھے کہ اپنے گھر کی چابی کسی کو دے رہے ہیں کہ آپ نے اس گھر کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اپنے خزانے کی چابی دے رہے ہیں، اپنے مال و دولت کی چابی دے رہے ہیں کہ اس مال و دولت کو کس فرد نے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہوگی کہ یہ جو الیکشن ہوں گے ایک تو پرامن بھی ہوں گے اور کسی بھی سفارش اور پیسے کی خرید و فروخت سے ہٹ کر ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ یہ الیکشن ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ہوں گے، اور ہمیں اپنے بچوں کو روشن مستقبل بنانے کے لیے، ان کا تابناک مستقبل بنانے کے لیے ہمیں ووٹ کا بڑا درست استعمال کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔